الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، اولاد کے والدین پر حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ کل ہم نے 3 حقوق پڑھے تھے اور آج بھی انشاءاللہ اولاد کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی۔ اولاد کا والدین پر چوتھا حق جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں، تو سماعت فرمائیے گا۔ بچوں کا سب سے اہم حق یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم اور اچھی تربیت والدین پر اولاد کا حق ہی نہیں بلکہ والدین کے لیے عبادت، صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات و شفاعت بھی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو اس پر ابھارا ہے اور عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں بھی سنائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کا اکرام و احترام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اور صالح اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ قرار فرمایا۔ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ جب بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز، روزہ اور دیگر دینی امور کی ترغیب جو ہے وہ دینی چاہیے۔ جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز، روزہ اور دیگر کاموں کا حکم دیا جائے، اور جب بچہ 10 سال کے ہو جائیں، بچے جو ہیں وہ 10 سال کے 12 سال کے ہو جائیں تو ان پر سختی کی جائے، جیسا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، معاشرے میں اس دور میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ بچے سو رہے ہیں تو سونے دو جی، ان کو نہ جگاؤ، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، اسکول کی تعلیم و تربیت کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اعمال صالح اور جو نیک چیزیں، نماز، روزہ وغیرہ جو ہے وہ جو قبر میں، حشر میں بندے کے ساتھ ہونی ہیں، ان کی طرف ہم نے توجہ نہیں دینی اور نہ ہی دے رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کریں اور اپنی اولاد کو نیک بنائیں کہ کل کو یہ جو ہیں اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ تو گرامی قدر، میرے حضور علیہ السلام کا جو فرمان علی شان ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر سختی کرو، انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر جو ہیں وہ الگ الگ کر دو، اکیلے ان کو سونے کا عادی بنا دو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ بچوں کی نماز کے بارے میں باقاعدہ پوچھتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بطور مہمان اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزاری۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام شام ہو جانے کے بعد قدر تاخیر سے گھر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خانے سے پوچھا کہ کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ گھر والوں نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے لگے، سو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، نمازوں کے لیے مسجد لے جاتے اور انہیں روزے رکھواتے تاکہ وہ عادی بن جائیں، نماز کے بھی عادی بن جائیں اور روزہ رکھنے کے بھی عادی بن جائیں۔ حضرت ربیع
بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھا کرتے اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ مسجدوں میں لے جایا کرتے۔ فرماتی ہیں کہ ان کے لیے اون کا کھلونا بنا لیتے، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے وہ اسے کھلونا دے دیتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے اندر ایک نشہ باز کو لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، تم نے رمضان میں شراب پی لی، حالانکہ ہمارے بچے تک جو ہیں، چھوٹے بچے تک جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، روزے سے ہیں۔ پھر آپ نے اس پر حد جاری کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بچوں کو حج بھی کرواتے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت بچے کو اٹھا لائی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم والا کی اجرن، ہاں اور اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اس بچے کے لیے بھی حج ہے اور اس حج کروانے کا اجر و ثواب جو ہے وہ تجھے بھی ملے گا۔ جو والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے ان کی اولاد اکثر نافرمان ہوتی ہے، کیونکہ دینی تعلیم جو ہے وہی بچوں کو والدین کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام اور خدمت پر ابھارتی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نیک لائق بنائے۔ جو کچھ کہا ہے میں نے اور آپ نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب حضور علیہ السلام کے توسل سے ہمارے بزرگوں مرحومین کے ایصال ثواب، امت مسلمہ کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری نسل کو، آنے والی تمام نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔